عادت کرنے والے کے گناہ جھڑے. ویسے تو ہوتا ہے طاقتور دیتا ہے، کمزور کچھ نہیں دیتا، لیکن اسلام میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. بخاری شریف میں پورا باب ہے الاستعانۃ بالضعفاء، ضعیفوں سے مدد لینا. حالانکہ مدد تو طاقتوروں سے لی جاتی ہے، ضعیف تو خود ضعیف ہے، لیکن یہاں ضعیفوں سے مدد کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری نے حدیث لکھی کہ اللہ کے دربار میں ایک متقی انسان کا مرتبہ ہے، خواہ وہ صحت کے لحاظ سے طاقتور ہے یا کمزور ہے، جب وہ معاشرے میں موجود ہوتا ہے رب اس کی وجہ سے اوروں کی مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کفار کی فوجیں جب مسلم امہ کی فوجوں کے آمنے سامنے کھڑی ہوں گی اور لڑائی شروع ہونے والی ہوگی تو امت مسلمہ میں یہ اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوری فوج میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صرف ایک نکلے گا، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی وجہ سے رب سارے لشکر کو فتح دے دے گا. پھر زمانہ آئے گا، پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمانہ اتنا گزر چکا ہے کہ اب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی صحابی ہو. تو کہا جائے گا، امیر لشکر کہے گا کہ کوئی صحابی کا صحابی یعنی تابعی ہے؟ تو کہا جائے گا نام. سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس کی برکت سے رب پھر فتح عطا فرما دے گا. پھر زمانہ ایک آئے گا جب لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو کہا جائے گا اب تو صحابی کا زمانہ بھی نہیں، تابعی کا زمانہ بھی نہیں. کوئی ایسا ہے جس نے حالت ایمان میں تابعی کی زیارت کی تھی؟ یہ ساری خبر سرکار دے رہے ہیں، اور بخاری اس ترجمۃ الباب کتاب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ رب ضعیفوں سے کیسے مدد کرواتا ہے. تو وہاں پر کہا گیا کہ کہا جائے گا ایک ہے تابعی کا شاگرد، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس کی وجہ سے اللہ لشکر اسلام کو فتح عطا فرما دے گا. تو ادھر دوسری طرف بندہ صحت مند تو صحت مند ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرے، اسے چارہ کاٹ دے، اسے پانی پلائے، لیکن ایک بندہ بستر مرگ پہ ہے، اٹھ نہیں سکتا، وہ بھی نوازتا ہے. حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کسی شخص کو مجھے تو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا. تو بندہ کہے گا رب تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ رب فرمائے گا میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی. بندہ کہے گا رب تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے، حی القیوم ہے، تو کیسے کہاں بیمار ہوا کہ میں نے تیری عیادت نہیں کی؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا، یہ یعنی حدیث صحیح میں ہے کہ تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو میں تجھے وہاں ملتا، اسے تو پوچھتا تو آج تیرے پاس جواب ہوتا. فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو تو کھانا کھلاتا تو آج تو پاس ہو جاتا. تو اب بظاہر خود محتاج ہے، وہ خود چارپائی پہ لیٹا ہے، مگر آنے والوں کو کتنا نواز رہا ہے. پھر روح نکل گئی ہے. اس کے بعد جس نے اسے غسل دیا اس کے اپنے گناہ جھڑ گئے، جس نے کفن پہنایا وہ بھی بخشا گیا، جس نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں ایک جنازے کے ساتھ چل رہے تھے. صحابہ نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا.
کچھ لوگ دیکھے وہ سواریوں پہ آ رہے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب والملائکۃ علی اقدامہم، فرشتے تو اس کے ادب کے لیے اپنے قدموں پہ پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اب پتہ چلا کہ روح نکل جانے سے ادب ختم نہیں ہوتا، ویلیو بندے کی جو ایمان کی بنیاد پر ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور احترام لازم رہتا ہے۔ اور یہ جانے والے کیسے نوازے جائیں گے؟ جنازہ پڑھیں گے، ایک احد پہاڑ ثواب مل جائے گا، تدفین تک رہیں گے، 2 احد پہاڑ ثواب مل جائے گا۔ کیا کہنے دین اسلام کے محلے کا ایک غریب فوت ہوا تھا، جاتا جاتا کتنے لوگوں کو احد پہاڑ ثواب کے دے کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ جو پہلا سب سے حق، دوسرا استغفار کی صورت میں بیان کیا، اس کی تفصیل تھوڑی سی میں مزید کر دوں۔ استغفار دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا، لیکن ہاتھ اٹھانے سے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، چونکہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ حی کریم، اللہ بڑا باحیا ہے اور اللہ بڑا کریم ہے۔ یستحیی من العبد، اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ کس چیز کے لحاظ سے حیا کرتا ہے؟ کہ اس کے ان یردہما صفرا، کہ رب ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں مزید رحمت کے ملنے کے چانسز ہیں، اور دعا تو بندہ علیحدہ مانگے تو پھر بھی دعا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر مانگے، جیسے اب اجتماعی طور پر الحاج منظور صاحب کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ہے دلیل کہ یہ کیوں اہتمام کیا گیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ گرامر کے لحاظ سے مطلب یہ ہے صدی پہلی ہو یا 15ویں ہو، سرزمین حرمین شریفین کی ہو یا پاکستان کی ہو، دن کا وقت ہو یا رات کا، میری امت کے کچھ افراد فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کی زمین پر کہیں بیٹھ کر وہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر اس کا درس دے، قرآن کا مطلب بتائے۔ تو اتنا کرنے سے قیامت تک کے لیے اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا۔ کس چیز کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 اہتمام اللہ اس جگہ کے لیے فرمائے گا جہاں وہ بیٹھے ہیں، کسی صدی میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلے تو رب ان پر سکون کی بارش برسائے گا، غاشیتہم الرحمہ، دوسرے نمبر پہ رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف کریں گے، جہاں اندر بیٹھے ہوئے خاکی ہیں
مگر ارد گرد چکر لگانے والے نوری ہیں جنہیں رب نے آسمانوں سے بھیجا. یا 15ویں صدی ہوگی یا 20ویں، سرکار کی طرف سے یہ اہتمام کروایا گیا ہے. اور چوتھا فرمایا ذاکرہم اللہ فی من عندہ، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر ان میں سے ہر ایک کا نام بھی لے گا.